اسلام آج دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ امریکہ اور یورپ میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایسی سینکڑوں آیتیں ہیں جو دہشت گردی کا ویرودھ کرتی ہیں اور آپس میں امن و شانتی قائم رکھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے، اس کے اور قوم عاد کے درمیان زمانے کا فاصلہ کتنا ہے، اس کے بارے میں کوئی قطعی اور تحقیقی بات نہیں۔ جو ہمارے سامنے تفصیلات تورات میں آتی ہیں تو ان تفصیلات کو ماننا بہت مشکل ہے۔ اس میں جو نسب نامے ذکر کیے گئے ہیں وہ ایسے قریبی ہیں کہ لگتا ہے جیسے دونوں کا دور ایک ہی ہو۔ تو اس اعتبار سے تورات قابل اعتماد نہیں ہے، اس میں تاریخ کی بڑی بھیانک غلطیاں ہیں، سائنسی اعتبار سے بڑے تضادات ہیں۔ تورات کا طالب علم، تورات کا قاری اس بات کو خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے۔ جب نازل ہوئی تھی تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن اس میں اتنی تحریفات کی گئیں، انسانی ہاتھوں نے اتنے اضافے کیے اور اتنی کتر بیمت کی کہ وہ کتاب اب حقیقی شکل میں باقی نہیں رہ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر سے اعتماد ختم ہو گیا، اور یہ اعتماد مسلمانوں کے مابین ختم ہوا ایسا نہیں ہے۔ یہ اعتماد یہودیوں میں بھی نہیں ہے، عیسائیوں میں بھی نہیں ہے، تاریخ دانوں میں بھی نہیں، سائنسدانوں میں بھی نہیں، محققین میں بھی نہیں، اسکالرز میں بھی نہیں۔ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو تورات کسی زمانے میں حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی وہ تو دنیا سے بہت زمانہ ہوا ناپید ہو چکی ہے، اور اس تورات کا کہیں سراغ نہیں ہے۔ اور جو تورات موجود ہے وہ بعد کے دور میں لکھی گئی ہے، اور انسانوں کا اس میں ہاتھ لگا ہوا ہے، لوگوں نے اس میں اضافے کیے ہیں اور کمی کی ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اس پر زمانے کے اثرات ہیں۔ جس زمانے میں لوگوں نے تحریریں لکھی ہیں اس زمانے کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو سائنس کے خلاف، تحقیقات کے خلاف، حقائق کے خلاف، تاریخ کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہمیں تو ان سے گزر کر قرآن کو بنیاد بنانا چاہیے، اور جو چیزیں محقق ہو جائیں، ثابت ہو جائیں، جن کو تسلیم کرنا چاہیے، جو اس مرحلے کو پہنچ جائیں، ان میں اگر اور قرآن میں تعارض نہیں ہے تو ہم ان کو تسلیم کر لیں گے، لیکن اگر ان کے درمیان اور قرآن کے درمیان تعارض ہوگا تو ان کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، یقیناً پھر وہ صحیح نہیں۔ تورات میں حضرت صالح کا جو نام ہے وہ صلح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سین پر کھڑا زبر ہو تو وہ صالحی لفظ ہو، لیکن جو تحریر تورات میں ہے اور جو ترجمہ کیا گیا تو سین لام ہا اس طرح سے لکھا گیا، تو تلفظ بہرحال بہت سے ناموں کا بدل گیا ہے۔ اسی طرح یہ یوں تو قریب ہے کہ صالح اور صالح یا صلح، تو بہرحال اس طرح سے ان کا نام تورات میں ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت نوح سے صرف 2-3 نسلوں کے بعد ان کا اس بات کیا گیا ہے، اور یہ بات سچائی یہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، یہ تاریخ کے بالکل خلاف